السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. وتقسیم الماء على هذا النحو في الأرض لم يجئ مصادفة ولا جزافا بل هو مقدر تقديرا عجيبا من العزيز العليم. وتقسیم الماء اور پانی کی تقسیم على هذا النحو اس طریقے پر فی الارض زمین میں لم یجئ نہیں آئی مصادفتاً اچانک ولا جسافن اور نہ ہیپ ہیزرڈلی، یعنی زمین پر پانی کی جو تقسیم ہے کہ کتنا پانی ہو کتنی خشکی، یہ ایسے اچانک ہیپ ہیزرڈلی نہیں واقع ہو گئی، بل ہوا مقدر بلکہ یہ مقدر کی گئی تقدیراً عجیباً عجیب تقدیر کے طور پر من العزیز العلیم زبردست علم والے کی طرف سے، یعنی یہ اس کا اندازہ ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یعنی اس کے اپوزٹ بھی ہو سکتا تھا. اب 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ خشکی، تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ 3 حصے خشکی اور 1 حصہ پانی. اس میں کیا مشکلات ہو سکتی تھی ہم اندازہ کر سکتے ہیں. ابھی اتنا پانی ہوتے ہوئے بھی پانی کم ہونے کے ڈراوے دیے جاتے ہیں، تو اگر پانی ویسے ہی کم ہوتا تو پھر کیا ہوتا. وَهَذَا الْقَدْرُ الْوَاسِعُ مِنَ الْمَاءِ الْمَالِحِ هُوَ اللَّازِمُ بِدِقَّةٍ لِتَطْهِيرِ جَوِّ الْأَرْضِ وَحِفْظِهِ دَائِمًا صَالِحًا لِلْحَيَاةِ وَالْعَافِيَةِ. وَهَذَا الْقَدْرُ الْوَاسِعُ اور یہ وسیع مقدار من الماء المالح نمکین پانی کی، هو اللازم وہ لازم ہے، بدقت باریکی کے ساتھ لتطہیر جب الارض زمین کی فضا کی صفائی کے لیے، وحفظہ دائماً اور ہمیشہ اس کی حفاظت کے لیے، صالحا للحیات والعافیت زندگی اور عافیت کے لیے جو مناسب ہو، صالح درست. ومن هذا البحر الواسع اور اس وسیع سمندر سے تنبعث الابخرۃ بامر اللہ اٹھتی ہے بھاپ اللہ کے حکم سے. انبعاث کا مطلب ہوتا ہے ٹو emit something، یعنی کسی چیز کو چھوڑنا. تو سمندروں سے کیا ہوتا ہے، پانی نکلتا ہے، بخور یعنی بھاپ، سٹیم نکلتی اللہ کے حکم سے. کیسے؟ تحت تأثیر حرارت الشمس سورج کی حرارت کے اثر سے. وتأتی الریاح اور آتی ہیں ہوائیں، فتثیرها تو اٹھاتی ہیں ان کو، سحاباً بادل بنا کر، یجری فی السماء جو چلتے ہیں آسمان میں. وہی التی تعود بامر اللہ اور وہ اللہ ہی کے حکم سے لوٹتے ہیں. فتسقط امطارا تو پھر وہ بارش گراتے ہیں. یتکون منها الماء العذب جس سے میٹھا پانی بنتا ہے. فیروی الارض تو وہ سیراب کرتا ہے زمین کو. وتجری منه الانہار اور چلتی ہیں اس سے نہریں، اسی سے نہریں بہتی. اللہ الذی یرسل الریاح اللہ ہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے. فتثیر سحابا تو وہ اٹھاتی ہیں بادل. فیبسطہ فی السماء پھر وہ پھیلا دیتی ہیں اس کو آسمان میں، یعنی بادل کو، ہوائیں. کیف یشاء جیسے وہ چاہتا ہے. ویجعلہ کسفا اور کر دیتا ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے. فتر الودق تو تم دیکھتے ہو می کو یا بارش کو، یخرج من خلالہ وہ نکلتا ہے اس کے اندر سے، ان ٹکڑوں کے اندر سے. فاذا اصاب به من یشاء پھر جب وہ پہنچاتا ہے اسے جس کو چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، اذا ہم یستبشرون تب ینزلہ اللہ من السماء اور اس میٹھے پانی پر جو اللہ آسمان سے اتارتا ہے. ویفرقہ فی البلاد اور شہروں میں تقسیم کرتا ہے. تقوم حیات النبات والحیوان والانسان اسی پر قائم ہے کس کس کی زندگی، حیات النبات والحیوان والانسان، نباتات، حیوانات اور انسانوں کی زندگی اس میٹھے پانی پر منحصر ہے. وتصب جمیع الانہار فی البحار اور گرتی ہیں ساری نہریں سمندروں میں. وہی التی تنقل الیہا املاح الارض اور یہ وہی ہیں جو زمین کی نمکیات کو منتقل کرتی ہیں، یعنی زمین کا جو کھاری پن ہے وہ اس پانی کے ساتھ مل کے سمندر میں چلا جاتا ہے.
ومستوى سطح الانہار اعلی فی العادۃ من مستوى سطح البحر، اور نہروں کی سطح، پانی کی جو سطح ہے یا لیول ہے وہ اونچا ہے عمومی طور پر، فی العادت یعنی عادتاً، من مستوى سطح البحر سمندر کی سطح کے لیول سے، یعنی یہ جو نہریں بہتی ہیں ان کا جو لیول ہے وہ اوپر ہے بنسبت سمندر کے لیول کے، اسی لیے وہ دریا اور نہریں جو ہیں وہ بہہ کے سمندر میں آ گرتی ہیں، وائس ورثہ نہیں ہوتا کہ سمندر چڑھ کے نہروں میں اندر چلا جائے یا دریاؤں میں گھس جائے، ایسا نہیں ہوتا، ورنہ ہر چیز نمکین ہو جائے۔ وَمِن ثُمَّ لَا يَبْغِي الْبَحْرُ عَلَى النَّهْرِ، اسی وجہ سے نہیں بغاوت کرتا سمندر دریا پر، الَّذِي يُصَبُّ فِيهِ جو اس میں ڈالا جاتا ہے، وَلَا يَغْمُرُ مَجْرَاهُ بِمَائِهِ الْمَالِحِ فَيُحَوِّلُهُ عَنْ وَظِيفَتِهِ، اور نہیں ڈھانپتا اس کے راستے کو، مجرا جاری ہونے کی جگہ، بِمَائِهِ المالح اس کا نمکین پانی، فَيُحَوِّلُهُ کہ وہ اسے پھیر دے، عن وظیفته اس کے کام سے، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور وہی ہے جس نے چھوڑ دیا دو سمندروں کو، یہ ہے میٹھا پیاس بجھانے والا اور یہ ہے نمکین کڑوا، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا اور اس نے بنا دیا ان دونوں کے درمیان ایک پردہ، وَحِجْرًا مَحْجُورًا اور ایک رکاوٹ روکی ہوئی، وَهَذَا الْبَحْرُ الْعَظِيمُ لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ يُمْسِكُهُ لَفَاضَ عَلَى الْأَرْضِ وَأَغْرَقَ مَا فِيهَا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَحْبِسُهُ وَيُمْسِكُهُ وَسَيَفْجُرُهُ عِنْدَ قِيَامِ السَّاعَةِ وَيَجُرُّهُ، وَهَذَا الْبَحْرُ الْعَظِيمُ اور یہ عظیم الشان سمندر، لولا ان اللہ يمسكه اگر اللہ سبحانہ وتعالی اس کو نہ روکے، لفاض علی الارض تو وہ بہہ پڑے زمین پر، واغرق ما فیها اور جو بھی خشکی پہ ہے زمین پر ہے اس سارے کے سارے کو وہ کیا کر دے، غرق کر دے، ڈبو دے، ولکن اللہ یحبسہ ویمسکہ لیکن اللہ تعالیٰ اس کو روکے ہوئے ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، حبس اور امساک کا روکے ہوئے ہے، وَسَيُفَجِّرُهُ اور ان قریب پھاڑے گا اس کو، عند قیام الساعتی قیامت کے قائم ہونے کے نزدیک، اذا البحار فجرت، وَيَجُرُّهُ اور اس کو کیا کرے گا، چلا دے گا اس کو، وَفِي الْبَحْرِ وَالنَّبَاتَاتِ وَأَشْجَارٌ لَا يُحْصِيهَا وَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ اور سمندر میں نباتات ہیں، درخت ہیں جن کا شمار نہیں کوئی کر سکتا اور نہ ان کو کوئی جانتا ہے سوائے اللہ اکیلے کے، وَمِنْ آيَاتِ اللَّهِ فِي الْبَحْرَيْنِ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ دو سمندروں میں کہ وہ نکالتا ہے ان دونوں سے موتی اور مونگے، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، واللؤلؤ اصلہ حیوان، موتی کی جو اصل ہے وہ حیوان ہے، یعنی اوریجن کیا ہے، حیوان ہے، وفی البحر عجائب اور سمندر میں بھی عجائب ہیں، ولعل اللؤلؤ من اعجب ما فی البحار شاید کہ جو موتی ہیں وہ سب سے عجیب و غریب چیز ہیں جو سمندروں میں پائی جاتی، سمندر کی مخلوقات میں سے موتی سب سے عجیب اور حیران کن چیز ہے، وَهُوَ يَهْبِطُ إِلَى الْأَعْمَاقِ اور وہ گرتے ہیں گہرائیوں میں جا کر، وَهُوَ دَاخِلُ صَدْفَةٍ صدف ہوتی ہے سیپی، سی شیل جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، وَهُوَ دَاخِلُ صدفتن اور وہ ایک سیپی کے اندر ہوتا ہے موتی، وَلَهُ شَبْكَةٌ اور اس کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، نیٹ ہوتا ہے شبکہ، تسمح بدخول الماء والهواء والغذاء الى جوفه جو اجازت دیتا ہے اس پانی، ہوا اور غذا کو اس کے پیٹ تک داخل ہونے کے لیے، یعنی سیپی ہے، سیپی کے اندر وہ پل رہا ہے وہ حیوان، اور پھر وہ اس تک کھانا کیسے پہنچتا ہے، اس کھانے تک پہنچنے کے سامنے ایک نیٹ ہے جس میں سے وہ سب کچھ گزرتا ہے، ہر چیز وہاں نہیں جا سکتی، وَتَمْنَعُ دُخُولَ الرَّمْلِ وَالْحِصَى اور وہ روکتا ہے وہ نیٹ کس کو، ریت اور کنکریوں کو اس کے اندر داخل ہونے سے، ورنہ تو وہ اسی کو بھر کے چوک کر دے اور اس میں سے کچھ بھی نہ نکل سکے، سبحان اللہ، یعنی انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ سبحانہ وتعالی مختلف چیزوں کی تخلیق
کہاں کن اندھیروں میں، کن گہرائیوں میں کس طریقے پر کر رہا ہوتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ورنہ کوئی بھی چیز سمندر کی تہہ پر اگر ہو تو کیا ہوگا؟ وہاں تو ریت ہوتی، تو ریت میں رل کے، گم کے، بھر کے ختم ہو جائے. لیکن وہاں رہتے ہوئے بھی اللہ اس کو رزق پہنچاتا ہے اور اس کو بناتا ہے اور اس کی تکمیل کرتا ہے. وَتَحْتَ الشَّبْكَةِ أَفْوَاهُ الْحَيَوَانِ، اور اس نیٹ کے نیچے حیوان کے منہ ہوتے ہیں. فَإِذَا دَخَلَتْ ذَرَّةُ رَمْلٍ أَوْ حَصَاةٍ إِلَى الصَّدْفَةِ صَارَ الْحَيَوَانُ إِلَى إِفْزَازِ مَادَّةٍ لَزِجَةٍ يُغَطِّيهَا بِهَا. پھر جب داخل ہوتا ہے ایک ریت کا ذرہ یا کنکری اس سیپی میں، تو جلدی کرتا ہے حیوان ایک ایسا مادہ سیکریٹ کرنے کو جو لیسدار ہوتا ہے، لزج، یغطیہا بہا، جس کے ذریعے وہ اس کو ڈھانپ لیتا ہے. یعنی جو ہی کوئی ریت کا ذرہ اندر آتا ہے تو اس حیوان کے اندر سے ایک سیکریشن ہوتی ہے جس سے ایسا لیسدار مادہ نکلتا ہے جس سے وہ جو ریت کا ذرہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہیں چپک جاتا ہے. کیونکہ اس کے ذریعے، یعنی اگر آپ کسی موتی کو توڑیں تو وہ ہوں گے تو چھوٹے چھوٹے ذرات ہی کا مجموعہ، لیکن کس طرح چھن کے اور کس طرح ایک مناسب صحیح مقدار کی چیز اندر آتی ہے اور پھر وہ حیوان اس کو جوڑ لیتا ہے. جیسے یہ بالکل ایسے جیسے ایک دیوار بنتی ہے تو ایک اینٹ کے اوپر ایک اینٹ جوڑنے کے لیے بیچ میں مادہ لزجہ ہوتا ہے، چپکنے والا، جو ان دونوں کو آپس میں اکٹھا کرتا ہے. ثم تتجمد مکونۃ لؤلؤۃ، پھر وہ جم جاتا ہے ایک موتی کی شکل میں. وعلی حسب حجم الجسم الذي دخل يختلف حجم اللؤلؤ، اور اس جسم کے حجم کے مطابق جو اس کے اندر داخل ہوتا ہے، یعنی سیپی کے موتی کا حجم ہوتا ہے، یعنی اس کے مطابق ہی پھر جتنی وہ سیپی ہوتی ہے، چھوٹی ہو تو موتی چھوٹا ہوگا، بڑی ہو تو موتی بڑا ہوگا. والمرجان من عجائب مخلوقات اللہ التي تعيش في البحار، اور مرجان بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عجیب مخلوقات میں سے ہے جو سمندر میں زندگی بسر کرتا ہے. یثبت نفسہ علی صخرۃ او عشب، وہ اپنے آپ کو جما دیتا ہے، روک دیتا ہے ایک چٹان کے اوپر یا ایک جھاڑی کے اوپر، اس ٹہنی کے اوپر. عشب ہوتا ہے کوئی بھی گھاس پھوس وغیرہ. وفتحۃ فمہ محاطۃ بزوائد اذا لمست الفریسۃ اصیبت بالشلل فی الحال فتأکلها بعد دخولها الفم. وفتحۃ فمہ، اور اس کے منہ کا جو سوراخ ہے، فتحہ کہتے ہیں ہول، سوراخ، اس کا جو ہول ہے، محاطۃ وہ سراؤنڈڈ ہے، بزوائد کچھ زائد چیزوں سے. اذا لمست الفریسۃ، جب چھوتا ہے وہ شکار کو، اصیبت بالشلل تو وہ اس کو کیا کر دیتا ہے، شلل ہوتا ہے فالج، یعنی اس کو مفلوج کر دیتا ہے. فی الحال دیر اینڈ دین، اسی وقت. فتأکلها بعد دخولها الفم، تو وہ کھا لیتا ہے اس کو اس کے منہ میں داخل ہونے کے بعد. اس طرح وہ اپنی غذا حاصل کرتا ہے. یعنی چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے جس کے ذریعے جو ہی کوئی اس کا شکار سامنے آتا ہے تو اس کے منہ کے اوپر ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو ہی اس کو ٹچ کرتی ہے تو وہ شکار یا جو بھی جانور ہوتا ہے وہ وہیں پر مفلوج ہو جاتا ہے، اور وہ مفلوج ہو جاتا ہے تو مزے سے کھا لیتا ہے اس کو. ومن اللؤلؤ والمرجان يتخذ الناس حليا غالية الثمن جميلة المنظر، لؤلؤ اور مرجان سے لوگ قیمتی زیورات بناتے ہیں جو خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں. کبھی آپ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے موتی مونگے کے بنے ہوئے زیورات؟ ہمارے ملک میں عام طور پر ایسی چیزیں کم ملتی کیونکہ بہت مہنگی ہوتی ہیں، اور اگر ہوں بھی تو وہ اندر کہیں چھپا کے رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کی ڈسپلے یا ایگزیبیشن نہیں ہوتی. اگر آپ کبھی مکہ وغیرہ جائیں تو اس میں اب جو نئی دکانیں کھلی ہیں ان میں اس طرح کے زیورات جو ہیں وہ باقاعدہ شیشے کے اندر ڈسپلے ہوتے ہیں. ان کا عجیب حسن ہے، یعنی سونے کی اپنی خوبصورتی ہے، لیکن موتی مونگے سے جو زیورات بنتے ہیں ان کا اپنا ہی ایک حسن ہے. ان کے کلرز، اور کوئی سبز ہے تو کوئی کسی اور رنگ کا ہے، اور کوئی موتی کا تو خیر اپنا ہی رنگ ہوتا ہے، کچھ ہلکے سے پنکش شیڈ کے ہوتے ہیں، کچھ یلوش ہوتے ہیں، یعنی دور سے ہی خواتین کو اٹریکٹ کرتے ہیں. جی ہاں، ایک ویڈیو بھی آپ کو شاید بھیجی گئی تھی. جی، یعنی پھر جب یہ جو موتیوں کے کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ سمندر کے اندر غوطہ خور ہوتے ہیں،
یہ جا کے اس کو وہاں سے پکڑتے ہیں، یعنی جیسے جال لگا کے جس علاقے میں یہ پائے جاتے ہیں اور ان کی نشانیاں ہوں گی کہ اب یہ موتی بن چکا ہے اس کے اندر، تو ان کو اسی طرح پکڑ کے لاتے ہیں جیسے مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں ان حیوانات کو جن کے اندر یہ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، بن رہے ہوتے ہیں، اور پھر لا کر ان کو باقاعدہ ایک خاص طریقے سے توڑتے ہیں اور اس کے اندر سے وہ موتی نکل رہا ہوتا ہے. یہ نیٹ پر آپ کو مل جائے گا اگر آپ دیکھنا چاہیں. عجیب اللہ کی قدرت. هذا مع ما فيه من العنبر واصناف النفائس التي يقذفها البحر او يستخرجها الناس بوسائل الصيد. هذا یہ مع ما فيه من العنبر، ساتھ اس جو بھی اس میں عنبر وغیرہ میں سے ہے اور مختلف چیزیں، واصناف النفائس اور نفیس اقسام التي يقذفها البحر جس کو سمندر باہر نکالتا ہے. اگر آپ لوگ کراچی میں رہے اور سمندر پہ جانے کا شوق رکھتے ہو تو مختلف موسموں میں سمندر مختلف چیزیں کنارے پہ ڈالتا ہے. یعنی کبھی آپ جائیں گے تو جیلی فش ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، کبھی آپ جائیں گے تو چھوٹے چھوٹے پتھر پھیلے ہوئے ہوں گے، کبھی آپ جائیں گے تو چھوٹی چھوٹی سیپیاں ہر طرف بکھری ہوئی ہوں گی. کیونکہ مجھے بہت اٹریکٹ کرتا ہے سمندر، تو مجھے لگتا ہے کہ کراچی کا وزٹ مکمل ہی نہیں ہوا جب تک کہ سمندر کی سیر نہ ہو. اور سمندر بھی وہ نہیں جو کلفٹن پہ ہے، وہ تو سمندر وہ جو باہر کی طرف ہے، یعنی جہاں عام لوگ جو ہیں ہر وقت گھوم پھر نہیں رہے ہوتے. پہلے مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا کہ سمندر کا رنگ بھی ہر موسم میں بدل جاتا ہے اور اس کی لہروں کا انداز بھی بدل جاتا ہے، اور وہ جو چیزیں باہر نکال کے پھینکتا ہے وہ بھی حیران کن ہوتی ہیں. بعض اوقات اتنے چکنے پتھر چھوٹے چھوٹے آتے ہیں خوبصورت قسم کے کہ آپ یعنی پانی کی لہروں سے ٹکرا کے وہ نرم ہوئے ہوتے ہیں. پھر وہ شاید خاص موسم میں خاص طرح کی لہریں ہوتی ہیں جو اس خاص حصے سے وہ چیز نکال کے باہر لا ڈالتی ہیں. تو پھر لوگ اس باہر نکالے ہوئے حصے میں سے چیزیں چنتے ہیں، یا پھر وسائل الصید میں سے یعنی شکار کے جو اوزار ہیں یا وسائل ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو نکال لیتے ہیں. ثم انظر الى عجائب السفن وسیرها في البحر، پھر دیکھو کشتیوں کے عجائب کو اور ان کے سمندر میں چلنے کو. تشقه وتمخره بواسطة الرياح التي سخرها الله، کہ وہ اس کو شق کرتی یعنی پانی کو شق کرتی پھاڑتی ہیں. تمخره بھی وہی ہے. بواسطة الرياح ہواؤں کے ذریعے، التي سخرها الله جن کو اللہ نے مسخر کیا. فإذا حبس الله القائد والسائق ظلت راكدة على ظهره، پھر جب روک لیتا ہے اللہ اس قائد اور سائق کو یعنی آگے لے جانے والی اور چلانے والی ہوا کو، ظلت تو رہ جاتی ہیں وہ کشتیاں، راکدتن ٹھہری ہوئی علی ظہرہ اس کی پیٹھ پر، یعنی اگر ہوا رک جائے تو کشتیاں بھی رک جائیں. ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالآلام، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے سمندر میں جہازوں کو یا کشتیوں کا چلنا کس کی طرح؟ پہاڑوں کی طرح. کالآلام یعنی چھوٹی چھوٹی کشتیاں بھی ہوتی ہیں اور بڑے بڑے ہیوج بحری جہاز اور شپس بھی ہوتے ہیں. ان یشاء یسکن الریح، اگر اللہ چاہے تو ہوائیں روک دے. فیظللن رواکد علی ظہرہ، تو وہ اس کی سطح پر اس کی پیٹھ پر پانی کے اوپر کھڑی ہو جائیں. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبار اور شکور کے لیے نشانیاں کیوں ہیں، باقیوں کے لیے کیوں نہیں. آج مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ صبار اور شکور کو نشانیاں کیوں نظر آتی ہیں، باقیوں کو کیوں نہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ جب اس آیت کے ریفرنس میں جو میں دیکھ رہی تھی کہ اگر وہ چاہے تو روک دے ہوا کو اور پھر یہ کھڑی کی کھڑی رہ جائے، تو اگر سمندر میں نے تھوڑا بہت ہی سفر کیا، ایسا نہیں، لیکن بہرحال مجھے یہ پتا ہے کہ اس کی ایک دہشت بھی ہوتی ہے. پانی اچھا بھی بہت لگتا ہے لیکن اس سے خوف بھی آتا ہے. اور اگر آدمی ایسے موقع پہ وہاں گھر جائے کہ اب آپ نہ آگے جا سک رہے ہیں نہ پیچھے، تو ایک یعنی مشکل وقت ہوتا ہے. اس مشکل وقت میں جو صبر کر جائے اور پھر بھی اللہ کا شکر گزار رہے تو اس کو اس میں اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی. جو بے صبری کرے گا اور الجھے گا، تل ملائے گا، اس کو نشانی نہیں نظر آتی. جیسے ہم رش میں کبھی پھنس جاتے ہیں نا، اگر ہم صبر کرنے والے، شکر کرنے والے ہیں تو ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی، ورنہ ہم لڑتے ہیں، الجھتے ہیں اور لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ بات لگ رہی تھی مجھے. بالکل صحیح کہا آپ نے، جزاک اللہ خیرن. ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ سمندر کا سفر کر رہے ہیں یا سمندر کے کنارے پر ہیں، سمندر کا سفر جو اندر بیٹھ کے کرنا ہوتا ہے نا ایئر کنڈیشن کمرے میں، وہ تو مزے کا ہوتا ہے، یعنی انسان نظارہ دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ شپ چھوٹا ہے اور اوپر جا کے بیٹھ کے دیکھیں، بڑا ہی ٹف سفر ہوتا ہے، بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. میں نے اس کو کیا ہے. ٹرکی میں ہم ایک شہر سے دوسرے شہر میں گئے تھے
بڑے شوق سے ہم سوار ہوئے تھے سمندر میں کہ دیکھیں گے منظر، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ سکنس بھی ہوتی ہے. تو جس وقت وہ چل رہا تھا باخرہ جو تھا، تو جو ہوائیں چل رہی تھی وہ ایسے تھپیڑے مار رہی تھی اور دھوپ بھی تھی اور عجب طرح کی سکنس، اور یعنی برداشت نہیں ہو پا رہا تھا وہ سارا منظر. جو دور سے اگر دیکھے نا سمندر میں جا رہا ہے جہاز اور وہ نظارہ، تو دور لگتا ہے بڑا خوبصورت ہے سب کچھ، لیکن مشکل. تو ایسے موقع پر اگر کوئی صبر کرے اور شکر کرے تو وہ بہت کچھ دیکھ سکتا ہے، بہت کچھ اسے نظر آ سکتا ہے. اور اگر صبر نہیں پھر کچھ نہیں. اور انہوں نے بڑی اچھی مثال دی کہ جیسے رش ہے، ہم سب جو بھی گھروں کو جاتے ہیں سب کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ٹریفک میں مشکل آتی ہے. اگر اس وقت آپ تبصرے کرنے سے پرہیز کریں اور اس وقت اگر آپ اپنی ونڈو سے مختلف چیزوں کا جائزہ لیں، چاہے آسمان ہو، چاہے پرندے اڑ رہے ہوں، چاہے ساتھ کھڑی گاڑیاں ہوں، اور ان گاڑیوں کے اندر جو لوگ مختلف طرح کے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ان سب چیزوں میں کہیں عبرت ہوتی ہے، کہیں سیکھنے کو بڑی اچھی چیز ملتی ہے. کچھ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ سن رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ گا بجا رہے ہوتے ہیں، یعنی مختلف طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اصل جو پاتا ہے وہ وہی ہے جو غور و فکر کرتا ہے. اور غور و فکر کہیں بھی کرنا، چاہے سمندر کے اندر کرنا ہو، گاڑی کے اندر کرنا ہو، یا ساحل سمندر پہ جا کے بیٹھ کے کرنا ہو. کبھی مچھلی پکڑی آپ میں سے کسی نے؟ 1 2 3. مچھلی پکڑنا کیسا کام ہے؟ آگے آئیں گی ذرا مائک میں بتائیں تاکہ ان سب کو پتہ چلے کہ مچھلی پکڑنا سمندر کے کنارے بیٹھنا یا دریا کے کنارے، ایون پونڈ کے کنارے بھی. جی استاد الحمدللہ، اٹس اے بلیسنگ ٹو بی وتھ یو ہیئر. میرے ہسبینڈ کو بہت زیادہ شوق ہے فشنگ کا، اینڈ ان دا بگننگ لائک آئی یوزڈ ٹو تھنک کہ یہ تو اتنا، کسی دن جب ہم جاتے تھے لیک کے پاس، اینڈ ہی یوز ٹو ڈو فروزن فشنگ، تو وہ جو شکاگو میں جب لیک ساری فریز ہو جاتی تھیں اس وقت وہ جاتے تھے، اتنی ٹھنڈ ہوتی تھی اور کبھی کبھی ہم پوری رات ادھر بیٹھے ہوتے تھے. پر الحمدللہ دا فیلنگ ونس یو کیچ دا فش، وہ جو فیلنگ آف جوائے وہ ہم ریلیز کر دیتے تھے پھر. بٹ وہی جو پیشنس ہے، اینڈ دین ان اینی تھنگ فار دیٹ میٹر، جیسے ابھی صبر اور شکر کی بھی بات آئی، تو جنرلی کسی بھی چیز کے لیے وہ جو تھینکفلنس جو آپ کو آتی ہے کس طرح کے صبر سے، اور اس وقت پھر آپ کو نعمتیں زیادہ یاد آتی ہیں. اس وقت آئی ڈونٹ نو، ان مائی ایکسپیرینس مجھے ہوتا ہے کہ جب آپ نے اس وقت دیکھ لیا اور اللہ کا شکر ادا کر دیا کسی بلیسنگ پہ، تو وہی ہے نا، لئن شکرتم لازیدنکم. بالکل. مجھے پاکستان میں کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا فشنگ کا، تو میں جب کینیڈا گئی تو میرے ایک داماد کو بہت شوق ہے فشنگ کا. وہ کہتے نہیں ماما آپ ضرور چلیں، ہم فشنگ پہ چلیں. فشنگ میں نے کہا چلو چل ہی رہتی ہوں. اب جا کے تو انہوں نے وہ کانٹا لگا دیا، اس میں بیٹھ کے کچھ کرنے کو نہیں. سر پہ دھوپ ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، اور وہ بس انتظار ہے کہ کوئی آ کے اس میں پھنسے. اور کبھی کبھی تو کچھ بھی نہیں پھنستا، اور کبھی کبھی فش آ بھی جاتی ہے، اور جب وہ آ جاتی ہے تو اس کو نکالنا، پکڑنا، اس کو وہ ایک الگ مرحلہ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ واقعی صبر کا کام، اور صبر میں وہ انتظار، اس موسم کی گرمی سردی، وہ کہہ رہی ہے نا کہ سخت فریزنگ موسم میں کہ جب لیک فروزن ہے اور اس سے اوپر کی لیئر سے نکل کے نیچے جا کے کچھ پکڑ کے، اور ٹھنڈی ہوا جب پوری برف کی لیئر کے اوپر سے گزر کے آپ کو پڑتی ہے، تو اس کو برداشت کرنا، اور پوری رات جاگنا اور وہ برداشت کرنا. تو وہ شخص وہاں دیکھ سکتا ہے، وہ میں اور آپ تو خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے، وہی نظر آتا ہے. اور مچھلی تو مزے سے ہم فرائی کر کے کھا لیتے، شکر بھی ادا نہیں کرتے کہ کہاں سے کون پکڑ کے لائے گا. واقعی میں اسی وقت پھر نعمتوں کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ مچھلی پکڑتے ہیں لیکن وہ ہاتھ سے نکل بھی جاتی ہے تو اس پر بھی صبر کرنا، اور پھر اس وقت وہ پھر ان مچھلیوں کا احساس ہوتا ہے جو ہم گھر میں بیٹھ کے آرام سے کھاتے ہیں، اور ان لوگوں کا پھر شکریہ بھی دل میں آتا ہے کہ وہ کتنا ٹائم گزارتے اور کتنا صبر کرتے ہیں ہمیں. اور جیسے نے کہا کہ بہت سکیری بھی ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت ہواؤں کا رخ پلٹ جائے. کتنے ہم خبریں پڑھتے ہیں، مچھیرے مر گئے، وہ سمندر میں ڈوب گئے، اور کشتی الٹ گئی، اور اس قسم کی بہت سے حادثے بھی ہوتے ہیں. جی ہاں، یہ بھی ہوتا ہے. بعض اوقات وہ مچھلی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ مچھیرا ساتھ چلا جاتا ہے ادھر. موتی کتنی مشکل سے بنتا ہے نا، صبر آزما کام ہے. پھر اس کو نکالنا، کیونکہ ہر جانور میں تھوڑی موتی ہوتا ہے،
وہ تو کوئی مخصوص قسم کی مخصوص قسم کے ہوتے ہیں. پھر اس کی جو گروتھ جو انہوں نے ابھی کہا ایک خاص ٹائم کے بعد وہ کس اگر اس سے پہلے نکالیں گے تو بھی موتی نہیں ملے گا, بلڈ اپ بھی نہیں ملے گا. اور لفظ صبار ہے فعال کے وزن پر, مبالغے کا لفظ بہت ہی. اس میں نے جو بات کی کہ موتی جو ہے جب تک وہ اس میں ہوتا ہے تو وہ صدف بنتا ہے جو اندر رہتا ہے, اور صبر نہ کرے تو ظاہری بات نہیں بن سکتا. تو مجھے شعر یاد آیا کہ کبھی گوہر نہیں بنتا وہ آغوش صدف میں بھی, کبھی گوہر نہیں بنتا وہ آغوش صدف میں بھی, نہ سیکھے قطرہ آبی اگر آداب مستوری. تو یہ میری باجی کا شعر ہے, اور انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ جب ہم حجاب میں رہتے ہیں تو ہم گوہر بنتے ہیں, جب ہم خود کو ایکسپوز کرتے ہیں تو ہم گوہر نہیں بن سکتے. یعنی ایک اور ہڈن پرلز, وہ الہدا کا ایک پمفلٹ بھی تھا نا, اس کا نام ہڈن پرلز تھا, وہ تھا ہی حجاب کے اوپر. تو یہ جو اللہ نے چھپا کے جو چیزیں بنائی ہیں نا, جو انتہائی قیمتی, اور تو اس لیے اپنے چھپنے کو عورت کی جو اصل متاع ہے, یہ عورت کی اصل ویلیو جو ہے, یہ عورت کی جو سب سے قیمتی ترین چیز ہے وہ حیا ہے. وہ اس کا اپنے آپ کو چھپانا ہے. وہ اتنی ہی ویلیوبل ہوگی جتنی وہ زیادہ پروٹیکٹڈ ہوگی, اور جتنا وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر دے, مردوں کے لیے عام کر دے, اتنی ہی اس کی قدر و قیمت گھٹ جاتی ہے. وہی پانی کا قطرہ ہے جو زمین پہ گرتا ہے تو کیچڑ بن جاتا ہے, اور وہی اس کے منہ میں جا کے موتی بن جاتا ہے. وہی کھلی زمین پہ مطلب ہم اپنے آپ کو جتنے ایکسپوز کریں گے تو کیچڑ کی مثال اب دیکھیں, اور داغدار ہو جائیں گے, عزت نہیں رہے گی, کوئی دیکھے ابھی کیچڑ کو کون دیکھتا ہے. اور وہی ہم خود کو چھپائیں گے تو موتی بن جائے گی, اور موتی پھر کتنی قیمتی چیز ہے. وهذه البحار العظیمة والمحیطات الواسعة من انشأها, اور یہ عظیم الشان سمندر اور وسیع اوشنز کس نے ان کو بنایا. ومن اودع هذه البحار خصائصها من كثافة وعمق وسعة حتى تحتضن ما لا يحصيه الا الله من الاسماك والمخلوقات والنباتات. اور کس نے سپرد کیے ان سمندروں کے یہ خصائص, یعنی یہ خاص خصوصیات جو ہیں, کس نے ان سمندروں کے اندر رکھی, ان کی کثافت میں سے, ان کی گہرائی اور ان کی وسعت کے اعتبار سے. کثافت ہوتی ہے نا پانی کے اندر, جو مختلف قسم کی چیزیں, ہیوینس جو اس کی ہے, ڈینسٹی جو ہے اس کی. حتی تحت دینا, یہاں تک کہ وہ گود لے لے, ما لا یحصیہ, جو نہیں شمار کر سکتا اس کو, الا اللہ, سوائے اللہ کی, من الاسماک والمخلوقات والنباتات, مچھلیوں, مخلوقات اور نباتات میں سے. یعنی سمندر کو اللہ نے جو وسعت دی ہے, جو گہرائی دی ہے, اور جو اس کے پانی کے اندر کثافت رکھی ہے, یعنی نمکین بنایا ہے اس کو, یہ اگر نہ ہوتا تو یہ ساری مخلوق کو سمیٹ نہیں سکتا تھا, اپنے اندر رکھ نہیں سکتا تھا. ومن سخرها لتحمل السفن الضخام والسفن الجواری وحفظها من امواج البحار والعواصف والقواصف, اور کس نے اس کو مسخر کیا تاکہ وہ اٹھائے بڑی بڑی کشتیاں اور چلتی ہوئی کشتیاں, اور اس کی حفاظت کرے سمندر کی موجوں سے, یعنی ان کشتیوں کی حفاظت کرے سمندر کی موجوں سے, اور تیز آندھیوں سے, اور توڑ دینے والی چیزوں سے. قاصف ہوتا ہے نا, قاصف من الریح, وہ ہوا جو توڑ پھوڑ دیتی ہے. وهذه السفن التي كالجبال من انشأ مادتها, اور یہ کشتیاں جو پہاڑوں کی طرح ہیں, ان کے مادے کو کس نے بنایا. وأودعها خصائصها, اور ان کی خصوصیات اس میں کس نے رکھی. وجعلها تطفو على وجه الماء بما فيها من الأجسام الثقيلة, اور بنایا ان کو کہ وہ سمندر کی سطح پر تیر رہی ہیں ان بھاری اجسام کے ساتھ جو اس کے اندر ہیں. یعنی صرف کشتی خود بھی بھاری ہوتی ہے, اور ان کے اندر جو سامان لوڈڈ ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ کتنا سامان ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھاری بھاری, اور نہ صرف یہ کہ مثلا گھروں کا فرنیچر وغیرہ, بلکہ باقی بھی جو فیکٹریوں میں سامان تیار ہوتے ہیں, ان کی میجر ٹرانسپورٹیشن کا جو ذریعہ ہے وہ سمندر ہی ہے. مثلا جیسے یہ سنگ مرمر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے, یا لوہا ٹرانسپورٹ ہوتا ہے, اسی طرح اور بھاری بھرکم چیزیں, تو وہ ساری جو ہے کو سمندر کے اندر سے ہی کشتیوں کے ذریعے ٹرانسپورٹیشن ہوتی. خشکی کے ذریعے, یہ ہوا فضا کے ذریعے, ہوائی جہازوں کے ذریعے اتنا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاتا جتنا سمندر کے ذریعے جاتا ہے. وهذه الريح التي تدفع ذلك النوع من السفن, اور یہ ہوا جو اس قسم کی کشتیوں کو دھکیلتی ہیں. وغیر الريح من القوى التي دل الله الانسان عليها, اور ہوا کے علاوہ باقی قوتیں بھی جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے
انسان کی جس کی طرف رہنمائی کی. وَسَخَّرَهَا لَهُ مِن بُخَارٍ أَوْ ذَرَّةٍ أَوْ وُقُودٍ، اور ان کو مسخر کیا اس کے لیے، خواہ وہ بخارات کی شکل میں یا ذرات کی شکل میں ہے یا ایندھن کی شکل میں. تدفع تلک السفن الضخام، یہ بہت بھاری کشتیوں کو دھکیلتی ہیں، کیونکہ بعض کشتیاں کس پہ چلتی ہیں؟ فیول کے ذریعے، پیٹرول کے ذریعے، بعض ایٹامک انرجی ذرہ، اور بعض سٹیم کے ذریعے. من جعلها قوة في هذا الكون تحرك الجواری في البحر كالآلام، کس نے ان چیزوں کے اندر قوت رکھی، بخار، ذرات اور وقود کے اندر، کہ وہ ان کشتیوں کو چلنے میں حرکت دے سمندروں میں پہاڑوں کی طرح. ان اللہ تبارک و تعالی هو الذي يسير المخلوقات في البر والبحر، اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے جو مخلوقات کو خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے. لو شاء اسکن الریح، وہ چاہے تو ہوا کو روک دے. او عطل محرکات السفن، یا کشتیوں کو حرکت دینے والی جو فورسز ہیں ان کو معطل کر دے، روک دے. فظلت هذه الجواری راکدۃ علی ظہر البحر، تو یہ کشتیاں، یہ چلنے والی چیزیں جو ہیں سمندر کی پیٹھ پر اسٹیگننٹ ہو کے رہ جائیں. وَإِنَّهَا لَتَرْكُدُ أَحْيَانًا، اور کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ وہ وہاں رک جاتی ہیں، اسٹیگننٹ ہو جاتی ہیں. فَتَحْمَدُ هَذِهِ الْجَوَارِ وَتَرْكُدُ كَمَا لَوْ كَانَتْ قَدْ فَارَقَتْهَا الْحَيَاةُ، تو یہ جو چلنے والی کشتیاں ہیں یہ وہاں پر ایک طرح سے رک جاتی ہیں. تحمدو کا مطلب ہوتا ہے ٹو پیو سم تھنگ، یعنی وترکدو، اور رک جاتی ہیں. کما لو کانت قد فارقتها الحیاة، اسی طرح جیسے کہ گویا زندگی نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہو. یعنی یہ کشتیاں اپنا رستہ بناتی ہیں لیکن رک بھی جاتی ہیں، تو یوں لگتا ہے جیسے جب وہ رک جاتی ہیں چلنے کے بعد کہ جو گویا زندگی نے ساتھ چھوڑ دیا. ان فی اجرائہن ورکودہن علی السواء لآیات لکل صبار شکور، ان کے چلنے میں اور ان کے رکنے میں برابر طور پر ہے نشانیاں ہر اس شخص کے لیے جو صبار اور شکور ہو. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اور اکثر ان کے مومن نہیں، اور بے شک رب تیرا البتہ وہ زبردست ہے. رحمن خلق المیاہ وسقا بها البلاد والعباد، تو پاک ہے وہ جس نے پیدا کیا پانیوں کو اور سیراب کیا ان کے ذریعے شہروں اور بندوں کو. وسبحان من اسکنہا فی باطن الارض، پاک ہے وہ جس نے اس کو ٹھہرایا زمین کے پیٹ میں. واجراہا فی الانہار، اور بہایا ان کو دریاؤں میں. وجمعہا فی البحار، اور جمع کیا ان کو سمندروں میں. وحملہا فی السحاب، اور اٹھایا ان کو بادلوں میں. وفرقہا علی النبات والحیوان والانسان، اور تقسیم کیا ان کو نباتات، حیوانات اور انسانوں میں. وسبحان الکریم الذی ملأ البحر بدروب من الحیوانات والنباتات، اور پاک ہے وہ معزز رب جس نے بھر دیا سمندر کو حیوانات اور نباتات کی مختلف اقسام کے ساتھ، دروب اقسام. واللؤلؤ والمرجان والجواہر والنفائس، لؤلؤ اور مرجان سے اور مختلف جواہرات اور نفیس چیزوں سے. وما اوسع ملکہ وما اکثر خلقہ وجنودہ التی لا یعلمها الا ہو، اور کتنی وسیع ہے اس کی کائنات یا اس کی بادشاہت، اور کتنی زیادہ ہے اس کی مخلوق اور اس کے لشکر جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق. فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، تو دکھاؤ مجھے کیا پیدا کیا انہوں نے جو اس کے سوا ہیں. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ تو کھلی گمراہی. ھذا الماء العذب، اور یہ میٹھا پانی. الذی نشربہ، جس کو ہم پیتے ہیں. کل یوم، ہر روز. ما دور الانسان فیہ، انسان کا اس میں کیا رول ہے بتائیے، ہم نے کیا کیا اس کے لیے کہ وہ ہمارے لیے میٹھا پینے کے لائق ہو جائے. دورہ ان یشربہ وینتفع بہ، اس کا حصہ تو بس اتنا ہی ہے، اس کا رول تو بس یہی ہے کہ اس کو پیے اور اس سے فائدہ اٹھائے. اما الذی انشأہ من عناصرہ، تو وہ جس نے اس کو اس کے عناصر یعنی ہائیڈروجن اور آکسیجن وغیرہ سے بنایا. وَأَمَّا الَّذِي أَنزَلَهُ مِن سَحَائِبِهِ فَهُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، اور جس نے ان کو بادلوں سے اتارا وہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي قَدَّرَ أَن يَكُونَ الْمَاءُ عَذْبًا، وہی ہے جس نے پانی کا میٹھا ہونا مقدر کیا. فَكَانَ، تو وہ ہو گیا. فَمَتَى يَشْكُرُ، زمین میں ہوتے ہیں، نیچے اترتے ہیں، گہرائیوں میں، ہر جگہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی رزق پہنچاتا ہے.
افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا پھر تم نے دیکھا غور کیا اس پانی پر جسے تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم ہو اس کو اتارنے والے بادل سے، مزن بدلی کو کہتے بادل سے، ام نحن المنزلون، یا ہم ہیں نازل کرنے والے اتارنے والے. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا بنا دیں، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے. یعنی سمندر سے جب وہ پانی اٹھتا ہے تو کڑوا ہی ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، لیکن جب وہ برستا ہے تو یعنی نمکین سے وہ جس نے عظیم پانیوں کو جمع کیا بادلوں میں. وہ امسکہا بقدرتی، اور ان کو روک کے رکھا اپنی قدرت سے. جیسے کل بھی ہم نے بات کی تھی نا سورۃ الطارق میں، والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی جو پلٹنے والا ہے. تو آسمان سے مراد یہاں یہ بادل ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پانی کو اٹھا کر وہاں روک کے رکھتا ہے اور وہاں تک پہنچاتا ہے جہاں اس کو برسنا ہوتا ہے، پھر وہ پلٹ آتا ہے، پھر زمین پہ برستا ہے، پھر وہ واپس سمندر تک پہنچتا ہے، پھر دوبارہ اٹھایا جاتا ہے، پھر تو پورا ایک واٹر سائیکل چلتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی بھی قسم کھائی کہ یہ کتنی بڑی نشانی ہے. اٹھتا ہے جب یہ بات ہو رہی ہے کہ نمکین پانی اوپر جا رہا ہے پھر میٹھا ہو کے نیچے آ رہا ہے. اب کتنا پلانٹ اگر یہ لگایا جائے تو کتنا اس پہ خرچہ ہو. پھر سمندر کی کتنی کثافتیں ہیں، اتنے حیوانات، اتنے نباتات، پھر اس کے اندر کس قدر گندگی، پھر جو لوگ وہاں جو کچھ پھیلاتے ہیں وہ سارا کچھ جا رہا ہے اور فلٹر ہو کے، اور ماء المبارک جو ہے چڑھتا ہوا ہی فلٹر ہو جاتا ہے. یعنی جب بھاپ بنتا ہے نا تو وہیں سے فلٹریشن ہو جاتی ہے، اوپر جا کے میٹھا نہیں ہوتا. کہیں میری بات سے غلط فہمی نہ ہو. یعنی سمندر سے اٹھتے وقت، بخارات اٹھتے وقت ہی وہ صرف لائٹ وہی چیز اٹھاتے ہیں جو ضرورت ہوتی ہے، باقی سب کچھ نیچے ہی رہ جاتا. اب یہ جو پروپورشن ہوتا ہے کہ کیا اٹھانا ہے اور کیا نیچے ہی چھوڑ کے جانا ہے، یہ تقسیم کون کرتا ہے اور یہ کس نے اس کے اندر خصائص رکھے اور صلاحیت رکھی کہ وہ ایسا ہی کرے. یعنی لاکھوں ٹن پانی ہر روز اوپر اٹھتا ہے، لیکن اس میں کسی قسم کی اس کی جو پروپورشن ہے اس میں کوئی فرق نہیں آتا. کسی بھی طرح کا سمندر ہو اور کیسا بھی موسم ہو، کیسی بھی فضا ہو، لیکن اسی طرح ہی وہ اٹھتا ہے. اسی سے انسانوں نے وہ ارک نکالنے کا وہ میرے خیال ہے قاعدہ سیکھا، جو گلاب کا ارک اور وہ سارے ان کو، لیکن اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. جب سمندر میں ہوتا ہے تو اسے بابرکت نہیں کہا گیا، جب وہی پانی اوپر سے آ جاتا ہے تو اسے بابرکت کہہ دیا گیا. اور اس سے بھی کتنا کچھ ہمیں سکھایا. آپ دیکھیں کہ جہاں قرآن میں یہ قسم کھائی گئی ہے والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انہ لقول فصل، کس چیز پہ قسم کھائی گئی؟ قرآن پہ، کہ فیصلہ کن بات ہے، فیصلہ کن کتاب ہے. وما هو بالہزل، یعنی جس رب نے یہ سب کچھ بنایا ہے، جو رب تمہارے لیے پانی برساتا ہے میٹھا، اسی رب نے تمہارے لیے قرآن نازل کیا ہے. جس طرح اس پانی پر تمہاری زندگی کا انحصار ہے، اسی طرح یہ قرآن تمہارے لیے زندگی ہے. القرآن حیاتی. اور پھر جس طرح پانی زمین پہ برستا ہے تو والارض ذات الصدع ہوتی ہے، یعنی زمین پھٹتی ہے اور اس کے اندر پانی جاتا ہے، جذب ہوتا ہے اور وہاں سے نباتات اگتی، خیر پھوٹتی. تو انسانوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے، جو انسان اس قرآن کو اپنے اندر جذب ہونے دیتا ہے تو پھر وہاں سے کیا نکلتا ہے؟ ایسا چارہ نکلتا ہے، سبزہ نکلتا ہے کہ جسے ساری مخلوق کھاتی ہے. اور جو اندر نہیں جذب ہونے دیتا، روک لیتا ہے، تو وہ بھی دوسروں کے لیے فائدے کا بن جاتا ہے. لیکن جو نہ روکتا ہے اور نہ ہی اس میں سے کچھ نکالتا ہے تو وہ انسان پھر پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. لیکن کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے اندر جو قساوت ہوتی ہے اشد من الحجارہ ہوتی ہے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں، ان کے اوپر کچھ بھی اثر نہیں کرتا. تو اللہ جانے ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں. ہم سب کو ڈرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پانی جو برس رہا ہے ہمارے اوپر، ہم اس کو کس طرح لینے والے ہیں، اس قرآن کو کتنا اپنے دل کے اندر لے جانے والے ہیں، اور پھر ہمارے اندر سے خیر کیا پھوٹ رہی. آپ دیکھیے کہ انسان جو ہے اس کے اندر جو مختلف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف خیر لینے والے ہوتے ہیں، دینے والے کچھ بھی نہیں ہوتے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو
لیتے بھی اور دیتے بھی. ہر انسان کے اندر کچھ خلا ہیں یا خالی جگہ ہیں, اس کو اس سے بھرنا ہے اور پھر بھرنے کے بعد اس کو دینا ہے. مثلاً ہمارے اندر کن کن چیزوں کی طلب ہوتی؟ سب سے پہلے تو ہمارے اندر اپنے خالق اور اپنے رب کی ایک ضرورت ہے کہ ہم اس کو پہچانیں, اس کی معرفت حاصل کریں. اگر یہ ٹینک بھر گیا نا ہمارے اندر اور بچپن سے اسے بھرا جا رہا ہے, ہمارے ماں باپ اس کو بھر رہے ہیں, اللہ سے جوڑ دیا ہمیں اور وہ ایک فلفلمنٹ ہو گئی ہے, تو پھر آپ کہیں پر بھی ہوں, کسی بھی حال میں ہو, اچھے حال میں ہو برے حال میں ہو, آپ کو وہ ٹینک بھرا ہوا, آپ کے اندر فیول ہے, آپ کی گاڑی چلتی رہتی, آپ رکتے نہیں کہیں بھی, مایوسی کا شکار نہیں ہوتے. اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے ماں باپ اور ان کی محبت کی, پھر اس کے بعد شادی, شوہر, اس کے بعد بچے, پھر اس کے بعد بہن بھائی, اور اس کے بعد کمیونٹی, اور اس کے بعد ساری دنیا. جو لوگ اپنا تعلق اللہ سبحانہ وتعالی سے صحیح رکھتے ہیں اور ان کا وہ ٹینک بھرا ہوا ہے اور ایک کنیکشن ہے ان کے اندر کہ وہ ان کے اندر کمی نہیں آتی, مستقل طور پر وہ بھرا چلا جا رہا ہے, بھرا چلا جا رہا ہے, ایسے لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ پھر وہ ریٹرن کر سکیں ماں باپ کے احسانات کو بھی, شوہر کے احسانات کو بھی مانیں, بچوں کو بھی دیں, اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کمیونٹی کو بھی دیں, اور پھر ساری دنیا تک خیر کو لے جائیں. جو خود خالی ہوتے ہیں, خود غرض ہوتے ہیں, وہ دوسروں کو بھی نہیں دیتے. اور یاد رکھیں کہ جو دیتا نہیں نا, جو دیتا نہیں اس کو ملتا نہیں. سمندر دیتا ہے نا, پانی دیتا ہے نا, تو واپس اس کی طرف آتا ہے نا. زمین دیتی ہے نا, تو پھر واپس اس کے اندر جاتا ہے. اللہ نے یہ کائنات کا اصول ہی یہ بنا رکھا ہے کہ دینے والوں کو ہی ملتا ہے. ہم سب یہ دیکھیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بے پناہ چیزیں لینے کے بعد, ہر چیز تو ملی وہیں سے, وما اوتیتم من شیء ومن اللہ, جو بھی ملا وہیں سے ملا ہے. جب بھی جتنا کچھ بھی ملا ہے, اب ہم اس کو کتنا, کس کو کیا دے رہے ہیں. اور سب سے زیادہ خوشحال لوگ وہی ہوتے ہیں جو دینے والے ہوتے ہیں, انہی کو ملتا ہے, دینے والوں کو ہی ملتا ہے. اور دینے والوں کو کبھی کمی نہیں آتی, کبھی بھی کمی نہیں آتی. تم دیتے جاؤ گے وہ پیچھے سے اور آتا جائے گا. وہ قرآن مجید میں بھی بات ہے نا کہ فما انفقتم من شیء فهو یخلفہ, تم جو بھی کچھ خرچ کرو گے دو گے, وہ یخلفہ, پیچھے سے اور بھر دے گا, اور بھر دے گا, اور بھر دے گا. اور اگر سمندر پانی نہ دے ہوا کو تو کیا ہو, سمندر کا پانی کی سطح بڑھنے لگے, وہ بڑھ کے پھر کیا ہوگی, پانی تو پھر بھی زمین کو ملے گا, لیکن اب کون سا پانی ملے گا, تکلیف دے, ڈبونے والا, نمکین. کھیتوں پہ جائے گا تو اس کو تباہ کر دے گا, پودے کھیت وغیرہ اس نمکین پان سب جل جائیں گے. آبادیوں میں جائے گا تو وہاں تباہی مچائے گا. سرکشی اور فساد یہیں سے تو آتا ہے. جس گھر کے اندر, جس کمیونٹی کے اندر, جس ادارے کے اندر دینے والے لوگ نہ ہوں, خیر بانٹنے والے نہ ہوں, تو پھر کیا ہوتا ہے, ان کے اندر وہ کچھ بھر جاتا ہے کہ جو سرکشی کا ذریعہ بنتا ہے, جس سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے. کچھ لوگ حق سے محروم ہوتے ہیں اور کچھ. بانٹنے سے بات یاد آ رہی تھی, دینے سے, کہ ایک گلاس ہوتا ہے اس میں نیا پانی کب آتا ہے, جب پرانا نکلتا ہے, اور وہ جو نیا آتا ہے وہ تازہ بھی ہوتا ہے اور بہترین بھی ہوتا ہے. تو جب میں نے لٹرلی اس کو خود بھی آزمایا کہ جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو ہمارے اوپر بہترین اور نئے اور وسعت میں فہم کھلتے ہیں. بالکل. اور اگر ہم اس کو اپنے اندر ٹھہرا کے رکھتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, ہم خود بھی سڑنا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب ہمارے اندر خیر جو ہے نا وہ ایک دب جاتی ہے, اور پھر ہمارا رویہ جو ہے وہ دوسروں کو بھی خراب کرتا ہے. تو جتنا دوسروں کو دیں گے خود پہ بھی نیا کھلے گا, اور لوگوں کو بھی اور نیا دینے کے قابل ہوں گے, پھر اور بھی نیا آئے گا, اچھا آئے گا. دوسروں کے دلوں میں آپ کی محبت کب پیدا ہوگی, جب آپ ان سے لینے والے ہوں گے یا آپ ان کو دینے والے ہوں گے. دینے والے ہوں گے. مجھے جب یہ نورین کی بات آج ڈائریکٹ میرے دل پہ آ رہی ہے بار بار, جب یہ اس وقت بھی کہہ رہی تھی نا کہ جب پانی اٹھتا ہے تو پھر وہ ماں مبارک بن جاتا ہے نا, تو میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ اس کا مطلب ہے جب بھی علو کی طرف انسان جاتا ہے, بلندی کی طرف, تو اس کی تطہیر, اس کا تزکیہ ہونا ہے. جیسے کثافت پانی کی آپ نے کہا, مجھے آج پہلی دفعہ پتا چلا کہ پانی جب سمندر سے اٹھتا ہے تو اٹھتے ہی پھر وہ میٹھا ہو جاتا ہے. تو میں نے سوچا کہ اگر ہم نیکی اور بلندی کی طرف جب جانے لگتے ہیں تو ہماری روح بھی اسی طرح پاکیزہ اور صاف اور نقی ہو جاتی ہے. تو یہ جو روزمرہ کی چک پک ہوتی ہے نا, اس سے جب اٹھتا ہے نا انسان, ایک ہوتا ہے نا الجھنا, اس سے الجھ رہے, اس سے الجھ رہے, اس سے الجھ رہے, اس نے یہ کیوں کر دیا, اس نے وہ کیوں کر دیا, اس پر رونا دھونا ڈال دیا.
اب اسی ماحول میں ہم رہتے ہیں تو ہم نان پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں, کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے. لیکن جب ان ساری حقیر چیزوں سے اوپر اٹھ کے اوپر کی طرف دیکھتے ہیں, اوپر جاتے ہیں, تو پھر واقعی برسنے کے قابل بھی ہو جاتے ہیں. پانی اٹھے نا تو برسنے کے قابل کہاں سے بنے جی. جب وہ دوبارہ واپس گرتا ہے پھر وہ فائدے کا بنتا ہے. وہ جا کے وہیں بیٹھا نہیں رہتا, صرف چڑھ کے واپس اسے لوٹنا ہے, نیچے آنا ہے. صرف ایک چیز اس پہ دیکھ رہی تھی کہ ایک تو دیکھیں کہ سمندر اور پانی کا آپس میں جو ہے وہ ایک صبر کی اور بڑی گیونگ کی کیفیت ہے. دوسرا ہمیں بھی ریکمینڈ یہی کیا گیا ہے کہ ہم بھی اسی کیفیت میں اپنے جو ہے اعمال اور ہر چیز جو کرتے ہیں. اینڈ ایون ان آر باڈی اگر ہم دیکھیں نا تو وین وی آر ڈونیٹنگ بلڈ تو آپ کے جو RBCs کا سائیکل ہے ریڈ بلڈ سیلز کا 120 days ہے, تو وہ نیو بلڈ از ایکچولی گروئنگ وچ از مچ مور ہیلدیئر فار یو. تو گیونگ از آلویز اپریشیٹڈ. اور اللہ تعالیٰ کائنات کے تھرو ہمیں جو ہے وہ سکھا رہے ہیں, بیلنس بھی سکھا رہے ہیں کہ دیکھو بیلنس ہے کہ پانی اگر نہ دے یا ہوا نہ لے تو اٹس اے بیلنس, میانہ روی دونوں کے بیچ میں نا انشاءاللہ. فسبحان من جمع المياه العظيمة في السحاب وامسكها بقدرته وسيرها في هذا الكون العظيم. تو پاک ہے وہ جس نے جمع کیا عظیم پانی کو بادلوں میں اور اسے اپنی قدرت سے روک رکھا اور اسے چلایا اس عظیم کائنات کے اندر. ثم انزلها على شکل قطرات, پھر اسے قطروں کی شکل میں اتارا. لا يحصيها الا اللہ, جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں شمار کر سکتا. وفرقها على الجبال والسهول والوديان والبحار, اور اسے تقسیم کر دیا پہاڑوں پر, میدانوں پر. سہول سہل کی جمع, ودیان وادیاں اور سمندر. ثم جمع في العيون والانهار والبحار, پھر ان کو جمع کیا چشموں میں, دریاؤں میں اور سمندروں میں. وسبحان من حکیم علیم یجمعها اذا شاء لمن شاء ويفرقها حينا اذا شاء لمن شاء ان في ذلك لعبرة لمن يخشى. پاک ہے وہ حکیم و علیم جس نے جمع کیا اس کو جب چاہا جس کے لیے چاہا, اور تقسیم کر دیا اس وقت جب چاہا جس کے لیے چاہا. بے شک اس میں عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہو. سبق اس کو ملے گا جس کے اندر خشیت ہوتی ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. وَأَمَّا, اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے آخر میں. وَأَمَّا الْبَحْرُ الْعُلَوِيُّ فَهُوَ الْبَحْرُ الَّذِي فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ. جہاں تک بلند سمندر کا تعلق ہے تو وہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے. یعنی ایک سمندر زمین پر ہے اور ایک سمندر کہاں ہے, 7ویں آسمان سے اوپر. الَّذِي عَلَيْهِ عَرْشُ الرَّحْمَن, جس پر رحمان کا عرش ہے. وَهُوَ بَحْرٌ عَظِيمٌ لَا يَعْلَمُ عَظَمَتَهُ وَسَعَتَهُ إِلَّا عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اور وہ عظیم الشان سمندر ہے جس کی وسعت کو علام الغیوب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ, اور وہ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اور اس کا عرش پانی پر تھا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ وہ امتحان لے تمہارا یا آزمائے تمہیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة. اللہ نے مخلوق کی تقدیریں لکھ دی اس سے پہلے کہ آسمان و زمین کو تخلیق کرے, اس سے 50,000 سال پہلے. آسمانوں کی تخلیق اور زمین کی تخلیق کے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیریں لکھ دی. مثلا آج ہم اس وقت یہاں بیٹھے ہیں, یہ کب لکھا گیا تھا؟ آسمان و زمین کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے. اللہ کو پتا تھا کہ یہ بندیاں اس وقت یہاں بیٹھ کے ان باتوں کا تذکرہ کریں گی. جب کوئی ایسا وقت آتا ہے نا جس میں انسان بہت گھبرا رہا ہوتا ہے, تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے, بیمار ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے یا دکھی ہوتا ہے, تو اس وقت اگر انسان یہ سوچ لے نا کہ یہ تو 50,000 سال پہلے ہی لکھا گیا تھا کہ یہ ہونا ہے, تو یہ تو ہونا ہی تھا, اس میں کسی کو بلیم کرنے کی ضرورت کیا ہے اور پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے. بس صبر کے ساتھ اس وقت کو گزارو کہ کوئی بھی وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا, گزر جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو آپ کو پسند نہیں ہوتی لیکن وہ ہو جاتی ہے. پھر اس وقت اب آپ اپنے آپ کو خوش کیسے رکھیں؟ مثلا میں عمرے پر تھی, الحمدللہ رمضان کا مہینہ عید تک سب بہت اچھا گیا,
عید سے اگلے دن مدینہ جانا تھا، بیمار ہو گئے، اور وہ ایک اتنی وہ شوق اور خوشی ہوتی ہے کہ جا رہے ہیں اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، اور لیکن آپ سر ہی نہیں اٹھا پا رہے، آپ کچھ دیکھ ہی نہیں پا رہے آپ، اور اس کے بھی لالے پڑ گئے کہ مسجد بھی جا پاتے ہیں کہ نہیں. تو پھر اس وقت انسان سوچتا ہے کہ یہ تو اللہ کے حکم سے ہی ہے، اس میں ضرور کوئی مصلحت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس صرف مجھے چند چیزوں پر فوکس کروانا چاہتا ہے اور مجھے اسی پر ہی فوکس کرنا. اور میرا فوکس کیا تھا کہ میں اٹھوں، مسجد جاؤں، نماز پڑھوں، واپس آؤں، اگلی نماز تک ریسٹ کروں، پھر نماز کے لیے جاؤں. لٹرلی 2-3 دن صرف یہی ہوتا رہا. ہوش آتی تھی مسجد، واپس، پھر بے ہوش، واپس، صرف یہی. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم جب صحت مند ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ بھی دیکھ لیں، ذرا وہ بھی دیکھ لیں، اس سے بھی بات کر لیں، اس سے بھی کر لیں. اور جب آپ کو ہوش نہیں ہوتی نا کسی چیز کی، تو پھر آپ جو مل رہا ہوتا ہے نا اس کی قدر کرتے ہیں اور اس پر شکر کرتے ہیں. صبار شکور والی بات ہو جاتی ہے. انسان ملنے والی چیزوں اور اس وقت جو حاصل ہو رہا ہے، اس وقت جو غور و فکر ہو رہا ہے، اس وقت جو تدبر ہو رہا ہے، اس وقت جو آپ کو مل رہا ہے، وہ بھی کچھ ہے مل رہا، وہ بھی کچھ لینے والی چیز ہے، جس کو ہم اس وقت کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں تو وہ چاہیے جو ہم چاہتے ہیں. ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے. اسے ایکسپٹ کر لینا. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جس سچویشن میں آپ ہو اس کو ایکسپٹ کر لیں کہ میرے لیے یہی ہے. اب دیکھیے میں دروشی پڑھا کرتی تھی جیسے روٹین میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آپ لوگ بھی پڑھتے ہوں گے، صبح شام بھی پڑھتے ہوں گے، 10 دفعہ جو پڑھتے ہیں، اور دن کو بھی جو بھی تصویر. جب میں مدینہ میں تھی اور خطبہ ہو رہا تھا، تو خطبے کے آخر میں جب امام صاحب نے پڑھا اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد، ایسے میرا دل خوش ہو گیا نا، مجھے لگا خزانہ میرے ہاتھ آ گیا. اللہ نے مجھے بہت بڑی چیز دے دی کہ میرے درود شریف میں بارک لفظ کا اضافہ ہو گیا. آپ دیکھیے کہ جب آپ کہتے ہیں اللہم صلی وسلم، درود کمپلیٹ ہے، لیکن جب آپ ساتھ بارک آپ کہتے ہیں اور آپ برکتوں کی دعا کرتے ہیں، تو واپس آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو بھی برکتیں ملیں گی. اور ایک لفظ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے علم کا یہ فائدہ ہوتا ہے. اور اللہ کہاں سے کس وقت کب کیا سکھاتا ہے. ہو سکتا ہے میں صحت مند ہوتی، تندرست ہوتی، تو میں اتنی کنسنٹریشن سے کام نہ لیتی اور کہتے ہاں خطبہ اور دروشی پورا بس ٹھیک ہے. تو اس میں سے میں نے عمل کا بس ایک لفظ لیا میں نے، لیکن اس سے جو مجھے خوشی نصیب ہوئی، اور مجھے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنے خزانے مجھے مل گئے. تو بعض اوقات علم بہت بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے نہیں آتا ہے، ایک چیز جو عمل میں آ جائے اور اس سے آپ کی زندگی کا دھارا بدل جائے. آپ سوچئے ہم جو کچھ بھی کوششیں کرتے ہیں، اگر اللہ اس میں برکت نہ ڈالے تو وہ کیا ہوں گی کوششیں؟ کچھ بھی نہیں. چاہے پڑھنا پڑھانا ہو، چاہے کچھ بھی، زندگی کی روٹین کا کوئی بھی کام، لیکن جب اسی کام میں آپ کی چھوٹی سی ایفرٹ میں برکت آ جاتی ہے تو بات بن گئی نا. بس آپ کسی کو کوئی چھوٹی سی چیز سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا. وہ جو ایک بندہ آپ کو وہاں ملا مسجد میں اور اس کے ساتھ آپ نے کوئی شیئر کیا، وہ پتہ نہیں آگے جا کے کہاں کیا شیئر کرے، کیسے ہو. جو ہو سکتا ہے 2 گھنٹے کے ایک بہت لمبے چوڑے لیکچر سے وہ برکت نہ ہو. برکت ہوتی نا زیادت و نمو و نما، یعنی چھوٹی چیز کو بڑھا دینا اور اس میں نمو اور اضافہ کر دینا. تو یہ جو برکتیں ہیں اور یہ جو نعمتیں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان کا قدردان بنائے. اچھا اسی طرح بارش ہے، بارش کے پانی کو اللہ نے ماء طہورا اور ماء مبارک کہا ہے قرآن میں. آج کل بارش ہوتی ہے ذرا دل بھی تھوڑا گھبراتا ہے، وہ کہیں سیلاب نہ آ جائے، ڈر بھی لگتا ہے. جب بارش ہونے لگتی ہے تو اللہ اس کو حد میں رکھنا کہیں لوگوں کے لیے وبال نہ بن جائے. لیکن جب آپ گھر سے نکلتے ہیں نا تو بارش کے پانی سے تھوڑا بہت کیچڑ بھی رستے میں ہوتا ہے، بعض اوقات رستے میں قطرے برسنے لگتے ہیں. اس وقت ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی؟ ہم خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں یا ہائے ہائے کرتے ہائے یہ کیا. کتنی دفعہ ہم سوچتے ہیں جب بارش کے قطرے ہم پر برستے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ یہ تیری برکت نازل ہو رہی ہے مجھ پر، یہ رحمت آ رہی ہے، یہ مجھے پاک کرنے والا ہے، ماء طہورا ہے. یہ ہو سکتا ہے میری کسی بیماری، میرے کسی غم، میرے کسی دکھ، میری کسی ذہنی خرابی، کسی ذہنی وسوسے اور کسی ذہنی تکلیف کے لیے شفا کا باعث ہو.
اللہ کی طرف سے ملنے والی ہر چیز پر راضی ہونا سیکھیں. اس کے ساتھ تکلیف تو آئے گی، ہر نعمت کے ساتھ تکلیف ہے، کوئی نعمت تکلیف کے بغیر نہیں ملتی، لیکن اس تکلیف کی طرف توجہ کرنے کے بجائے وہ جو نعمت ملی نا اس پر شکر گزار. کیونکہ جیسے دیکھیں نا، مثلا میں مدینہ جا رہی تھی، میرا کیا پلان تھا نا کہ وہاں پر ہم اتنے دیر تہجد کے وقت چلے جائیں گے، پھر وہ تہجد پڑھیں گے، پھر وہ یہ کریں گے، پھر اتنا قرآن پڑھ لیں گے، پھر فلاں کریں گے فلاں کریں گے. ظاہر آپ بیمار ہیں تو آپ وہ سب کو تو نہیں کر سکتے. اب آپ کہتے ہیں ابھی تو اجر میں پیچھے رہ گئی، اجر میں پیچھے رہ گئی، اجر میں پیچھے رہ گئی. یہ شیطان بار بار وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے نا. تو پھر انسان اگر یہ سوچ لے کہ ہو سکتا ہے ان سارے تہجدوں اور ان ساری تلاوتوں سے میں وہ نہ پاتی جو میں نے بارک وسلم جو ہے اس لفظ کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے سے پایا ہو. جانتا تو اللہ ہی ہے، لیکن گمان اچھا رکھنا چاہیے. اور بیماری ہر شخص جو بھی دیکھتا ہے کہتا ہے لا باس طہور انشاءاللہ. تو وہ جو بیماری جو طہور کرتی، روزہ طہور کرتا ہے، قرآن یعنی انسان کو صاف کرتا ہے، اور پھر آخری جو دھچکا لگتا ہے نا بیماری کا، رمضان کے بعد اکثر لوگ کچھ نہ کچھ الرجی، تھکاوٹ، کسی نے بخار، کسی نہ کسی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں. یعنی وہ ایک بریک آتی ہے بیچ میں نا ہر ایک کے اوپر کسی نہ کسی طرح. اس کو بھی ایکسپٹ کرنا، یعنی کچھ صفائی تو اس طرح ہوئی اور کچھ اب اس بیماری سے ہونے والی. جی آپ کچھ کہیں. ایک تو یہ صبر ہوتا ہے نا کہ اب اللہ تعالیٰ ہمارا ایٹیٹیوڈ چیک کرتے ہیں کہ پہلے اتنی صحت دی اور تم نے عبادت کر لی، اب وہ نہیں کر سکتے تو اب صبر کرنا ہے. صبر پہ بھی بہت اجر ہے. دوسری بات یہ جو آپ نے کی نا کہ مان طہورا، اس کی میں نے عملی مثال پچھلے سال حج میں محسوس کی. ہم لوگوں کو بخار ہو گیا تھا، مجھے بھی بخار ہو گیا، میرے ہسبینڈ کو بھی بخار ہو گیا، بچوں کو بھی ہو گیا. تو منا والے دن جب ہم پہنچے تو بڑی سخت گرمی تھی اور اتنی شدید گرمی تھی، شام کو بجلی چلی گئی اور خیموں سے نکلنا پڑا. تو ہم نکل کے آ کے سڑک پہ وہ میڈین سے کے اوپر بیٹھ گئے. ادھر سے بارش شروع ہو گئی، مطلب کوئی لگ نہیں رہا تھا امکان، لیکن بارش شروع ہو گئی. اور وسوسے اتنے تھے نا اس سے پہلے کہ ہائے کل عرفات کا دن ہے اور ہم کیسے جائیں گے، یہ تو بہت ہی مشکل ہے، کیا بنے گا. اس بارش کے پڑنے سے ایک تو وہ فیور ٹھیک ہوا، دوسرا یہ کہ سارے وسوسے چلے گئے. مجھے اس دن یہ اس آیت کا بھی ترجمہ سمجھ میں آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بدر کے بالکل بارش اتاری تھی تو اس سے وسوسے چلے، واقعی شیطان کے وسوسے چلے جاتے ہیں. اگر آپ بارش کے پوری بارش ہم اس کے اندر بیٹھے رہے اور اس کے بعد ہم اتنے فریش ہو گئے، موسم بھی اچھا ہو گیا، الحمدللہ اچھا ہو گیا. آپ نے جب بات کی تو مجھے سے دو چیزیں بہت کلک کی. آپ نے ایک بہت خوبصورت بات یہ کہی نا کہ ہمیں جیسے بھی حال میں اللہ تعالیٰ رکھے تو ہم اس پہ راضی رہنا سیکھیں. اس کے لیے دو ٹپس مجھے بہت اچھی ملی زندگی میں. ایک اللہ کی نیک بندی، ان کا پاؤں فریکچر ہو گیا، تو میں نے جب ان سے کہا کہ آپ کو تو کافی مشکل ہوگی، کہنے لگی نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میں شہزادیوں کی طرح لیٹی رہوں اور لوگ میرے کام کریں، اور جو نیکیاں میں چل چل کے کما رہی تھی مجھے لیٹے لیٹے وہ سب اجر مل رہا ہے. تو مجھے بہت ان پہ یہ رشک آیا نا کہ، اور انہی نے مجھے ایک بات سکھائی تھی. میرا بیٹا اسپیشل ہے، اس کی وجہ سے میں فکر مند ہوا کرتی تھی. تو مجھے کہنے لگی کہ آپ پیپر میں ایگزام جب دے رہی ہوتی ہیں، جب پیپر میں حل کرتی ہیں تو سوال اپنی مرضی کا کرتی ہیں یا ممتحن کی مرضی کا؟ میں نے کہا لا محالہ ممتحن کی مرضی کا. کہنے لگی اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ اور سوال پوچھ رہا ہے، آپ کہتی نہیں میں کوئی اور سوال حل کروں گی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان چیزوں سے اتنی ٹھنڈک اور اتنا سکون، اتنا اطمینان ملتا ہے. پھر ایک بزرگ کی بات میں نے پڑھی کہ جب مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مجھے 3 طرح کی خوشی ملتی ہے. ایک خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ شکر ہے یہ چھوٹی ہے، اس سے بڑی بھی آ سکتی تھی. دوسری خوشی یہ ہوتی ہے کہ شکر ہے یہ دنیا کے معاملات میں پڑی ہے، دین پر نہیں پڑی. تیسری خوشی مجھے یہ ہوتی ہے کہ اب جو میں صبر کروں گا تو میرا رب مجھے اس کا اجر دے گا. تو ایسی باتیں جب یاد آ جائیں تو آپ صحیح کریں کہ پہاڑ بھی اگر بندے پہ گر جائے تو وہ اف نہیں کرتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. کبھی ہم ایمان کے اعلیٰ درجے پہ کبھی گر جاتے ہیں. بس ایسے پھر ساتھی ہونے چاہیے جو ہمیں اس موقع پر یہ ساری باتیں یاد کرا دیں. استاذہ یہاں مجھے یہ پوچھنا تھا، جیسے میں بھی بیمار ہو گئی رمضان کے بعد اور میرے سے بھی پھر وہ عبادت نہیں ہو سکی. اتنے میں گروپ میں یا کہیں میں نے وہ آیا ابن تیمیہ کا کہ اگر آپ پتہ کرنا ہو کہ آپ کے قبول ہوئی ہے عبادت کے نہیں تو آپ کا وہ عمل برابر رہے گا. تو میں تو اس دن سے اتنی سخت پریشان. وہ صحت مند لوگوں کے لیے، وہ صحت مند لوگوں کے لیے. چلیے جی ہے نا. سازا میرا بھی کچھ دیر پہلے کچھ ڈائگنوز ہوا ہے، nobody knows for sure الحمدللہ. So I didn't really freak out کہ ابھی جتنا الحمدللہ قرآن ہوتا رہا ہے میرے ساتھ، تو رمضان سے تھوڑی دیر پہلے تھا. اینڈ then I just thought مجھے لوگ کہہ رہے تھے، بہت close friends who knew about it کہ فیملی کو بتائیں اور آپ ایسے کریں یہ کریں.
But then ایک ہی چیز, I always had a lot of questions about fate. تو ایک ہی چیز میرے دماغ میں آ رہی تھی کہ part of our faith is believing in the unseen, اور faith پہ تو اس کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے. مجھے یہ کہ if Allah has ordained, then I just have two options, کہ either میں regret اور complaints پہ ہی چلی جاؤں اور میں روتی رہوں میرے بچوں کے ساتھ بھی کہ پتہ نہیں میں نے آگے ان کی خوشیاں بھی نہیں دیکھنی, or I focus on more work. And this Ramadan, alhamdulillah, I've been doing this work for so long. The way this Ramadan was productive for me, اور مجھے کوئی physical pain نہیں ہے. اور ابھی ریسنٹلی اینڈ دین the cyst that I had, میں نے end of Ramadan eventually جا کے دوبارہ جب ٹیسٹ اس کا کروایا, it miraculously shrank to 1 centimeter. اور and the blessing of being here, like I've never been, اور میں always سوچتی رہتی, میں ابو دھابی کی فرسٹ بیچ سے تھی, and I've never been to Al-Huda in Pakistan, اور میں always کہتی تھی کہ I really want to see the campus. تو مجھے ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے آگے کتنا کچھ دے دیا. زندگی تو ordained ہے, آپ کی جتنی لائف ہوگی وہ ہوگی, لیکن just make the most of what you have. اور میں کہتی I don't know what I ever did that Allah has blessed me with this. جہاں بھی تکلیف ہو, چھوٹی یا بڑی, فوراً ہاتھ رکھے, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر. جب بھی خیال آئے, جس وقت بھی, چاہے پین ہے یا نہیں ہے, اس تکلیف کی جگہ پر ہاتھ رکھ کے دعا کرنا شروع کر دیں. میرے تو یہ جو بخار وغیرہ میں کبھی سر پہ ہاتھ رکھ لیتی, کبھی کہیں رکھ لیتی. اب مجھے سمجھ آتی کہ بخار میں کہاں رکھوں, لیکن یہ ہے کہ کہیں پر بھی جہاں آپ سمجھیں. اور اس دعا کو بھی میں نے بہت آزمایا ہے, الحمدللہ الحمدللہ, پورے یقین کے ساتھ پڑھی جائے تو بہت جلد شفا ہوتی انشاءاللہ. اعوذ باللہ و قدرتی من شر ما اجد و احاذر, یہی کر رہے ہیں بس. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ بالکل ٹوٹلی ختم ہوگی انشاءاللہ اللہ کے اذن سے. اللہ تعالیٰ نے بھی تو کہا ہے نا کہ آسان تکرہوا شیئا. جی بالکل. فسبحان من خلق هذه الروایا العظیمہ, پاک ہے وہ جس نے یہ عظیم الشان سیراب کرنے والی چیزیں بنائی. وحملها على ظہر الریح, اور انہیں ہوا کی پیٹھ پر سوار کر دیا. وسیرها بامرہ حیث شاء, اور چلایا ان کو جہاں چاہا اپنے حکم سے. فہی مأمورۃ مدبرۃ بامر ربها, یہ مامور ہیں اپنے رب کے حکم سے, تدبیر کی گئی ہیں, حکم دی گئی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بینا رجل بفلاۃ من الارض, اس اسنا میں کہ ایک شخص زمین کے ایک چٹیل حصے پر تھا. فسمع صوتا فی سحابۃ, تو اس نے بادل میں سے ایک آواز سنی, اسق حدیقۃ فلان, فلاں کے باغ کو سیراب کرو. فتنحى ذلك السحاب, تو وہ ایک طرف کو ہو گیا بادل. فافرغ ماءه في حرة, تو اس نے اس اپنے پانی کو اس زمین پر انڈیل دیا, یعنی ساری بارش اس جگہ پر برس پڑی. یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ آتا ہے حدیث میں. یہاں مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص کہیں جا رہا تھا تو اس نے آواز سنی بادل سے کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو. تو اس نے دیکھا کہ بادل کا وہ ٹکڑا چلنے لگ گیا اس ایک خاص علاقے کی طرف. تو اس کو بھی بڑا تجسس ہوا کہ کس کا باغ ہے, میں بھی جا کے دیکھوں. تو وہ اس کو فالو کرتا 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 جب وہاں پہنچا ایک خاص جگہ پر, تو اس نے دیکھا کہ سارا بادل وہاں برس کر خالی ہو گیا. تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص نالی بنا کر پانی کو اپنے کھیت کی طرف لے جا رہا تھا, یہ سیراب کرا. تو اس نے پوچھا کیا یہ تمہارا کھیت ہے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل میں سنا تھا. تو اس نے کہا کہ تمہارا کیا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ خاص حکم ہوا ہے کہ تمہاری زمین کو جا کے سیراب کیا جائے. تو اس نے کہا جو بھی میری آمدنی ہوتی ہے میں اس کا 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ تو اسی باغ میں واپس لوٹا دیتا ہوں, یعنی بیج وغیرہ ڈال کے یا جو اس کے اوپر آتی ہے لاگت اس کی. دوسرا حصہ میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں, اور تیسرا حصہ میں اپنے گھر والوں کی ضرورت کے لیے رکھ دیتا ہوں. تو جب انسان کسی کو دینے والا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات کی مختلف چیزوں کو بھی اس کے لیے مسخر کر دیتے ہیں, اس کو واپس لوٹاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ کتنا بہترین بیلنس ہے, ایک اعتدال ہے نا, کہ خود بھی رکھو, کھاؤ پیو, غریبوں کو بھی دو, اللہ کے راستے میں دو, اور پھر اس باغ کا بھی حق دو کہ اس کی بھی مینٹیننس کرو. اللہم انا نستغفرک من جہلنا, اے اللہ بے شک ہم
تجھ سے استغفار کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں اپنی ہی جہالت سے، لا علمی سے. ہم سب جہالت کی کسی نہ کسی درجے میں، سب کچھ نہیں ہمیں پتا جو ہمارے فائدے کا ہے. وظلمنا، اور اپنے ظلم سے، وتقصیرنا، اور اپنی کوتاہی سے. فاغفر لنا، تو ہمیں بخش دے. انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو غفور الرحیم ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.